جو صورتحال بلوچستان میں کچھ دنوں سے چلی آ رہی ہے، جس میں ہم حصہ رہے ہیں، اس میں وطن ملاقاتیں بھی کی. ہمارے صادق سنجرانی صاحب کا چیئرمین سینٹ صاحب اختر صاحب کے پاس گئے بھی صحیح، میری فون پہ ان سے بات ہوئی. حقیقت یہ ہے کہ اسٹیٹ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کام کرنے کا. کوئی بھی ملک کسی بھی دنیا میں ہو ایک آئین اور قانون کے تحت کام کرتا ہے، اور اسٹیٹ کے نظام کو چلانے کے لیے کچھ اسٹیٹ کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کہ انہوں نے ایک لائن ڈرا کرنی ہوتی ہے، کیونکہ نظم و ضبط کو رکھنے کے لیے، اسٹیٹ کے سسٹم کو چلانے کے لیے کہ آپ کی ٹریفک بحال ہو، آپ کا کاروبار بحال ہو، لوگ کی آمد و رفت بحال ہو، تو اسٹیٹ کا کام ہی یہ ہے کہ انہوں نے یہ سروسز دینی ہے کہ پیس ٹائم کا ان کا ایک کام ہوتا ہے، وہ سروس دیتے ہیں. ایک سچویشن اگر ایمرجنسی آ جائے بھی ان کا ایک فنکشن ہوتا ہے. تو اسٹیٹ اپنا کام کرتی رہتی ہے اور اس کو کرنا چاہیے. جہاں تک تعلق ہے پولیٹیکل فورسز کا، پولیٹیکل سچویشنز کا، یہ پالیٹکس میں اونچ نیچ حالات بدلتے رہتے ہیں، مگر پولیٹیکل سسٹم کو بھی ہمارے ایک دائرے کے اندر رہ کے کام کرنے چاہیے. اور اسی کو کہتے ہیں پالیٹکس کہ آپ اپنے آئینی حقوق، آئینی اختیارات کو استعمال کرتے ہیں. اس کے اندر ہے کہ جو سروسز ہیں یا بات پبلک سروس آپ نے دینی ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے، تو اس میں رہے. یہ ہمارا میں سمجھتا ہوں ہماری پارٹی کا منشور بھی ہے، موقف بھی ہے کہ اسٹیٹ کا احترام لازمی ہے. اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے زمین کے ٹکڑے پہ ہمیں ایک رہنے کے لیے زمین کا اچھا والا ٹکڑا دیا ہوا ہے، حصہ دیا ہوا ہے. اور الحمدللہ اللہ معاف کرے جہاں پہ یہ چیز سہولت نہیں ہے، ارد گرد جائزہ لے لیں کتنی تکلیف سے انسانیت گزر رہی ہے. تو میں خاص کر کے، کیونکہ ایسا موقع ہے کہ ایک پریزنٹ سچویشن بنی ہوئی ہے، اختر مینگل صاحب ہمارے بھائی ہیں، معزز ہیں، ایک قبیلے کے سربراہ بھی ہیں، پولیٹیکل ہیڈ بھی ہیں پارٹی کے. ہم ان سے گزارش کریں گے، کل بھی ان کے پاس پولیٹیکل پارٹیز گئی ہیں ساری، کہ جی آپ نظر نہیں کریں، یہ جو دھرنا ہے اس سے لوگوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. خود بھی انہوں نے اپنا ایک رجسٹر کرا لیا، تو ہم بھی ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی یہ اب آپ اپنے دھرنے کو ختم کریں اور ٹیبل ٹاک پہ آ جائیں. ہماری پارٹی تیار ہے ارینج کرنے کے لیے، اپنی طرف سے جو بھی خدمتیں ہم کریں گے، موقع دیں گے، پارٹیز کو ریکویسٹ کریں گے کہ بیٹھ کے کانفرنس ہو جائے، ڈسکشن ہو جائے پاکستان بلوچستان کے ایشوز پہ. اور دوسرا میں عرض کروں گا کہ جی یہ جو ہے اسٹیٹ کو مجبور نہ کیا جائے، کیونکہ اسٹیٹ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب وہ اپنے نقشے کے اندر اس کو کوئی کام کرنا پڑے، آپریشن کرنا پڑے، اس کے یقیناً وہ خوشی سے نہیں کرتے. مگر ہمیں بھی سوچنا چاہیے، پولیٹیکل جو وزڈم ہے، پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں، خاص کر کے بلوچستان کی سچویشن جو آج کل تھوڑا ٹینس بنی ہوئی ہے، اس پہ ان کو مجبوراً کام کرنا پڑتا ہے. اور یہ کوئی سمجھے کہ جی اسٹیٹ ایکشن میں نہ آئے، تو اسٹیٹ ضرور ایکشن میں آئے گی. میں پھر سے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ بیٹھ کے بات کریں اور مسئلوں کو باتوں سے حل کریں. دیکھیں جی، آپ نے پوچھا کہ پریس کانفرنس کی نوبت کیوں آئی یا کیوں کر رہے ہیں جب بات ہوئی ہے، تو آپ کے سوال میں اور بھی کوئی گہرائی ہے یا اتنا ہی سوال ہے؟ دیکھیں جی، پریس کانفرنس کرنا، میڈیا پہ آنا، میڈیا اہم حصہ ہے. ایک میسج ہوتا ہے جب مذاکرات ہوتے ہیں تو آپ اسی دائرے میں بات کرتے ہیں. ایک ہے کہ پورے ملک کو بھی حال حوال اسی نیوز کے تھرو جاتے ہیں نا. اور پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ہے کہ جو کیا کام کر رہی ہیں، کیا انہوں نے کوشش کی ہے. ہر پارٹی اپنا موقف تو پیش کرتی ہے، تو بیسٹ پلیٹ فارم تو یہی ہے نا کہ پریس کانفرنس کے تھرو ہم اپنے موقف کو سامنے رکھیں، بیان کریں، سب سنیں. یہی مقصد تھا. ہر چیز سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو کیا ریاست اپنے ریٹ قائم کرے گی تو اس کا آپ ساتھ دیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں، اسٹیٹ کا فنکشن چلتا رہنا چاہیے اور وہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. اسٹیٹ کیسے چپ کر کے بیٹھے؟ جو سسٹم ہے آپ کا، جو ادارے ہیں، جو ہم نے ایک آئین کے تحت ایک پاکستان کا نقشہ بنا کے جب پاکستان ایگزسٹنس میں آیا تو اس کے بعد ایک سسٹم بنتا گیا، وہ اس نے فنکشن تو کرنا ہے نا. رہی بات کہ جی آپ ساتھ دیں گے، اسٹیٹ ہمارے لیے کام کرتی ہے. ہم جو سٹیزنز رہتے ہیں، ہم کون سا سٹیزن چاہے گا کہ آپ کے ملک کو نقصان ہو؟ وہ تو ضرور کنٹریبیوٹ کرے گا، ضرور اپنا حصہ. سب
اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے, آپ کی کیا سچویشن, آپ کس قسم کا حصہ ڈال سکتے ہیں. تو ضرور جی, ہم تو اسٹیٹ کی پروٹیکشن میں, اس کی بحالی, اس کی ترقی میں, ادھر کے لوگوں کے مطلب بلوچستان کے لوگ ہیں, ہم ان کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں گے. ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بلوچستان کے لوگ کی زندگی اچھی ہو, بہتر ہو. کیا اسٹیٹ بھی یہی چاہے گی انشاءاللہ. ہاں ان کا مطالبہ یہ ہے مختلف پارٹیوں کا مطالبہ ہے, وہ کہتے ہیں مذاکرات کر رہے ہیں کہ کچھ سی بی ایم ہوتے ہیں, کوئی اعتماد سازی کے اقدامات ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جن خواتین کو گرفتار کیا ان کو رہا کرے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کا بڑا اچھا سوال ہے, یہ بار بار سوال اٹھ رہا بھی ہے. دیکھیں جی, جب کوئی گرفتاری ہوتی ہے, نظام کے تحت ہی ہوتی ہے گرفتاری, اس کو آپ جو بھی شکل آپ دے دیں, مگر ایک پھر بھی ایک سسٹم بنا ہوا ہے, پبلک مینٹیننس آرڈر بھی ہے, کافی چیزیں ہیں. اب دیکھیں نا, اگر آپ کہیں کہ جی ہم نے رہا کروانا ہے روڈ کو بند کر کے, تو اسٹیٹ میرے خیال ان چیزوں پہ, سسٹم پہ اگر آ گئی نا کہ آپ ہر روڈ کو بند کر کے رہائیاں کراتے جائیں, تو پھر اسٹیٹ بندی چپ کر کے بیٹھ جائے, اسٹیٹ پھر پکڑ دھکڑ ہی نہ کرے, سسٹم ہی نہ کرے, وہ ضرور اپنا کام کرے گی. دیکھیں اسٹیٹ جب کام کرتی ہے نا تو لوگوں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے, مشکل بھی ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا, اسٹیٹ کو ایک لڑائی ہے اکراس دا بارڈر, جی دبا کے لڑائی ہوتی ہے. ایک ہے جب اسٹیٹ کو اپنے اندر کام کرنا پڑتا ہے نا, بڑی مشکل سے گزرتی ہے وہ. یہ درست ہے کہ خواتین کو گرفتار رہنے دینا چاہیے اور اسٹیٹ کو ریڈ کارڈ رکھنی چاہیے, اور پھر جس طرح مذاکرات کرنے کو. آپ کا سوال دل سے نکل رہا ہے یا آپ یہ کہلانا کچھ چاہتے ہیں میرے سے؟ دیکھیں آپ کا سوال, دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, میں نے نہ یہاں پہ درست کی بات ہے نہ کیا ہے. میں نے کہا کہ اسٹیٹ جہاں پہ سمجھتی ہے کہ ہم نے ایک نظام کو نارمل کرنے کے لیے اگر ریسٹ کرنا ہے, جہاں پروٹیکٹ کرنا ہے سچویشن کو, تو کیا آپ کے پاس اگر کوئی تجویز ہے تو آپ دے دیں, تو ویسے اسٹیٹ کام کرے گی. ہے کوئی تجویز آپ کے پاس؟ دیکھیں باپ پارٹی تو اپنا پورا کام کر رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں جتنا باپ پارٹی سیدھی بات کرتی ہے, مشکل ہے کہ کوئی پارٹی بات سیدھی کرے. دیکھیں جی, وہ ناکام جہاں کیا, وہ آپ ان سے خود پوچھیں, اس حکومت سے پوچھ لیں کہ وہ ناکام ہوئے یا کامیاب ہوئے. اس پہ ہم کوئی تبصرہ کرنا بھی نہیں چاہتے کسی پہ. ہم اسٹیٹ مقصد پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ہمارا مقصد اس پریزنٹ سچویشن پہ ہے. اوور آل سچویشن تو ایسی ہے جس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت ہے. جو وہاں پہ چل رہے حالات, ٹرین کا معاملہ تھا, اٹیک ہو گیا تھا, بڑی چیزیں ہیں, مگر فوراً اس طرح ضرورت پڑی کہ ایک سچویشن بنی ہوئی ہے کہ ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں, ایک راستہ مل جائے, ایک ریکویسٹ. دیکھیں جی, آپ ہمارے پاس یا انسان کے پاس یا کوئی بھی مہذب دنیا ہے, گفتگو سے بڑھ کر کوئی چیز ہے, یہی ہم استعمال کر سکتے ہیں نا. آج بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں, ادھر بھی ہم ریکویسٹ ان کو بھیج رہے ہیں نا کہ کریں. جہاں تک تعلق رہا کہ جی کسی کی پریس کانفرنس سے جہاں محسوس کرایا جا رہا ہے کہ جی کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے پریس کانفرنس سے کرا رہی ہیں, اسٹیبلشمنٹ اگر پریس کانفرنس کر کے ملک کو چلائے گی, وہ تو بڑی کمزور اسٹیبلشمنٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے گی, سسٹم نے اپنا کام کرنا ہے. نہیں تھوڑا آرام کو میں ہاں یہ کوئی نیا نہیں ہے, پرانے مطالبات ہیں. اب اسٹیٹ چاہتی ہے کہ وہ لوگ پروٹیسٹ ختم کریں تاکہ اسٹیٹ کا نظام چلتا ہے, اور اختر نگر صاحب مذاکرات کرنے کے لیے وہ اس طرح پورے اعتماد نہیں ہے. کنفیوژن کہاں پہ ہے؟ اسٹیٹ سمجھتی ہے کہ اختر نگر صاحب کے مذاکرات حل طلب نہیں ہے, یا مطالبہ سنا جائے, یا پھر اختر نگر صاحب کو اعتماد نہیں کہ مذاکرات سے سولوشن نکلے. دیکھیں جی, ہم نے ابھی بھی ایک ریکویسٹ کیا, ہم ہوسٹ کرنا ہم کوشش کریں گے, ہم ہوسٹ دعوت بھی دیتے ہیں کہ بیٹھ کے بات پہ آ جائیں, ڈسکشن کریں. اینڈ آف دا ڈے تو نہیں ہے یہ, کوئی آخری دن تو نہیں ہے کہ بس اب سب چیز ہونی ہے. اس پہ ظاہر ہے راستے نکالنے چاہیے, گنجائش رکھنی چاہیے, ریجڈ نہیں ہونی چاہیے. جی گئے ہیں جی, بار بار جائیں گے, گئے بھی ہیں. چیئرمین صاحب تو تکلیف کر کے واک کر کے ابھی تک چل نہیں سک رہے, کیونکہ وہ وہاں پہ حالات ایسے تھے کہ ان کو واک کر کے جانا پڑا. میں نے ان کو ریکویسٹ کیا ہے, ہمارا پروگرام بنا جانے کا, سچویشن نے سیکورٹی نے الاؤ نہیں کیا کہ ہم ادھر جائیں, تو ہم کوشش تو کریں گے نا, ہم اپنا کام تو کریں گے. باقی دیکھیں ساتھ, دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں, یہاں پہ ایسے لگ رہا ہے کہ سارے ہی اسٹیٹ کے دشمن بن گئے ہیں. اسٹیٹ کے اوپر حملہ, خود ہی میڈیا بھی اسٹیٹ پہ حملہ کر رہی ہے. عجیب بات ہے یار, کسی دنیا میں نہیں ہوتا. انڈیا تو ایسے نہیں کرتا. انڈیا تو اپنے وہ
کوئی بات ہوتی ہے تو جھوٹی خبریں بھی چلا دیتا ہے اسٹیٹ کے لیے. تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہے. کیا اسٹیٹ کو نہیں چلنا چاہیے, فنکشن نہیں کرنا چاہیے؟ میرا سوال آپ میڈیا والوں سے ہے.